کرام آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور پروگرام گیسٹ گیلری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں یعنی گیسٹ گیلری میں ہم مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور انہی کی کہانی انہی کی زبانی سننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے گا کہ انہی کی کہانی انہی کی زبانی آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کہانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عملی زندگی میں جو ہمارے مشکلات ہے، جو تکلیفیں آ رہی ہے عملی زندگی میں، اسی شعبہ زندگی کے اندر تو اس کو ہم کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں۔ تو اسی رہنمائی کے لیے ہم اس پروگرام میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات کے ساتھ آپ کا ملاقات کرواتے ہیں۔ سامعین کرام، اس پروگرام کو آپ رفا FM 102.2 کا فیس بک پیج، اس کے اوپر بھی آپ اس کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ ہمیں کمنٹس کی صورت میں اپنے رائے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کی صورت میں آپ اپنی رائے جو ہے وہ سوال لکھ سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں شعبۂ تعلیم کے بارے میں، اور پھر تعلیم کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پرائمری تعلیم ہے، پھر پرائمری کے بعد جو ہے مڈل ہے، مڈل کے بعد ہائی تعلیم ہے، پھر کالج ہے، اور کالج کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم ہے۔ تو آج ہم جو بنیادی تعلیم ہے، جو پرائمری سے لے کر میٹرک تک ہے، اسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور پھر یہ جو جدید زمانہ ہے، جدید گیجٹس اور آلات اس وقت استعمال ہو رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، تو اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریکی گفتگو ہے محترم آصف خٹک صاحب، آپ پرنسپل ہے سر سید انوویٹیو اسکول اسلام آباد کے، تو انہی سے جانتے ہیں شعبۂ تعلیم کے بارے میں۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف خٹک صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ عسکری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ اچھا آصف صاحب، پہلے تو پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں تو ہم ذرا ان کا تعارف، ویسے تو پروگرامات میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کا تعارف بھی کرواتے ہیں، لیکن ہمارا جو پروگرام ہے اس کا پیٹرن ہم نے اس طرح رکھا ہے کہ مہمان اپنا تعارف خود کرتے ہیں۔ تو آپ اپنا تعارف بھی ہمارے سامعین اور ناظرین دونوں کے سامنے کریں گے کہ آج ہم جس شعبے کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ میرا نام آصف خٹک ہے، اور سر سید انوویٹیو اسکول سسٹم کے نام سے ہماری ایک پوری چین ہے۔ صحیح۔ اس وقت ہماری چین میں تقریباً 22 برانچز ہیں، جو راولپنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلاوا اور گوجرانوالہ میں وہ مختلف مقامات پہ کام کر رہی ہیں۔ صحیح۔ اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ کرک سے ہے، KPK سے۔ اچھا، تو بس کام کر رہے ہیں۔ اچھا خٹک صاحب، ضلع آپ کا جو ہے ہم یوں سمجھ لے کہتے ہیں نا، یہ پسماندہ علاقے سے تعلق ہے، تو ابتدائی تعلیم، مڈل تعلیم، ہائی تعلیم وہاں پر ہی حاصل کی یا کہیں ہجرت وغیرہ اس کے لیے کرنا پڑا؟ جی بالکل، اس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارا علاقہ جو ہے، ہمارا ڈسٹرکٹ ایک پسماندہ علاقہ ہے، لیکن جس وقت ہم اس وقت اسکول کالج پڑھ رہے تھے اس وقت وہ پسماندہ تھا۔ اچھا۔ لیکن الحمدللہ ابھی وہاں پہ بہت سارے یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر وہاں پہ دریافت ہوئے ہیں، اور وہ بہت اچھا وہاں پہ کام ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹل کام ہو رہا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ وہاں پہ یونیورسٹیز بنی ہیں، ابھی نیئر فیوچر میں وہاں پہ میڈیکل کالج کا بھی قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے مختلف لوگ کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس وقت جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت وہ یقیناً ایک پسماندہ علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور پسماندہ اس لحاظ سے بھی تھا کہ وہاں پہ کوئی آبپاشی کا یا کھیتی باڑی کا سسٹم نہیں تھا، ایک خشک علاقہ ہے، جی جی، بنجر زمینیں ہیں۔ صحیح۔ تو موسٹلی ہمارے علاقے میں زیادہ تر لوگوں کا جو ذریعہ معاش سمجھا جاتا ہے وہ ذریعہ تعلیم ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے علاقے کے سارے لوگ مطلب ہے کہ جس میں میل فیمیل، اچھا، وہ بھرپور انہوں نے تعلیم پہ توجہ دی۔ صحیح۔ اور الحمدللہ آج آپ جانتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ وہ اچھی پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اس طرح جو کہ جب ہم آپ کے ایج کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا تھوڑا سا آپ کے ایج سے آگے والے سے، تو کہتے ہیں ہم پرائمری تعلیم کے لیے اتنا دور جاتے تھے، پھر مڈل اسکول کے لیے اتنا دور جاتے تھے، پھر ہائی اسکول کے لیے اتنے، یعنی گھر سے دور تھا۔ تو اسی طرح تھا یا آپ کے گھر کے قریب تھے یہ تمام تعلیمی ادارے؟ ہم نے اصل میں بیسک جو میری پرائمری ایجوکیشن ہے وہ پشاور کی ہے۔ صحیح۔
چونکہ ہمارے والد صاحب ایئر فورس میں تھے. صحیح. اور میں نے پرائمری ایجوکیشن شاہین کیمپ پشاور میں جو ہے وہاں بھی پی ایف کا ایک اسکول تھا, وہ بھی ہمارے گھر کے قریب ہی تھا. صحیح. پھر اس کے بعد والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم گاؤں میں شفٹ ہو گئے. تو گاؤں میں بھی جو ہمارا گورنمنٹ اسکول تھا اس وقت, وہ بھی ہمارے گھر سے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. اتنا خاص ہم سے دور نہیں تھا. وہ کہ وہاں پہ سسٹم وہی تھا جو ٹاٹ والا اور وہ تھا. ہم نے انہی ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہے الحمدللہ. اور اس وقت کے جو اساتذہ تھے, میں یقیناً خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت اعلیٰ قسم کے لوگ تھے. اسکول کے بعد کالج کی زندگی, یونیورسٹی کی زندگی؟ اسکول کے بعد پھر ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہی ہمارا جو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے, تو وہاں پہ ہم نے ایڈمیشن لے کے آگے تعلیم کو ہم نے جاری رکھا. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کرک ہے. تو میری پھر بقیہ تعلیم وہیں سے ہوئی. اس کے بعد پھر پشاور یونیورسٹی سے بھی میں نے کچھ مطلب ہے کہ لا کی ڈگری بھی لی. ہاں. تو پشاور یونیورسٹی سے پھر LLB جو ہے وہ آپ نے کیا. لیکن اس دوران کوئی خصوصی طور پر یہ جو پرائمری ٹیچرز ہوتے ہیں, سرکاری اسکولوں کی میں بات کرتا ہوں, ہمارے دور والے, تو یا مڈل کے یا ہائی کے, ان استادوں کے ساتھ انسان کا بہت بڑا لگاؤ ہوتا ہے اور اس کو اپنا آئیڈیل اس وقت کے مانتے ہیں. تو کوئی ایسے اساتذہ کے نام ذہن میں ہے؟ بہت سارے ہیں. اس وقت کے جو اساتذہ تھے وہ یقیناً وہ اساتذہ تھے. آج کل مطلب ہے کہ ہم ابھی جس طرح کام کر رہے ہیں تو ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. استاد کا مقام بہت بلند ہے. صحیح. تو اس وقت جو ہمارے پرائمری کے ٹیچر تھے, ایک فضل حق صاحب ہیں. صحیح. تو ایک پیر بدان استاد ہیں. اچھا. اور اس طرح مامور استاد ہیں. صحیح. تو ابھی حیات ہیں. صحیح. اللہ لمبی زندگی دے. جلیل استاد ہیں. صحیح. جو وفات پا چکے ہیں. اللہ ان کی مغفرت نصیب فرمائے. اس طرح علی رحمان استاد ہیں. صحیح. یعنی کئی نام ہے جو ابھی بھی بہت میرے سارے عزیز استاد ہیں. صحیح. یہ سارے میرے آئیڈیل تھے. اچھا, آپ نے LLB کیا پشاور یونیورسٹی سے, لیکن آپ آ گئے تعلیم کی طرف. یہ تو بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ایک اسکول کے لیے کم از کم آپ کو 10-12 سال تو انتظار کرنا پڑے گا کچھ کمانے کے لیے. تو یہ مشکل راستہ کیوں اختیار کیا؟ میں نے اس کے بعد جب میں ادھر شفٹ ہوا تو پھر میں نے ایم ایجوکیشن یہاں سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میری ایم اے ایجوکیشن کی ڈگری ہوئی. صحیح. تو اس دوران مجھے تعلیم حاصل کرنے کا اور ساتھ ساتھ دوسروں کو تعلیم سکھانے کا ایک جنون کی حد تک میرا شوق وہاں پہ ڈیولپ ہوا. صحیح. تو پھر میں ایجوکیشن سیکٹر میں آیا. پھر ہم نے تقریباً 2000 میں اسکول کا سسٹم سٹارٹ کیا. صحیح. تو اس وقت سے لے کے ابھی تک پھر اس میں ہم لگے ہوئے. صحیح. تو یہ ایجوکیشن تعلیم کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس طرف پہ آ گئے, وہاں دوسری سمت پہ نہیں چلے گئے. حالانکہ اس دور میں لوگ گورنمنٹ جاب کی طرف بھی اور اپرچونٹیز بھی زیادہ ہوتی تھی ان دور میں. شعبہ تعلیم کو آپ نے اسکول آپ نے کھولا, تو اس کی کوئی یونیکنیس, کوئی منفرد آئیڈیا آپ کے ذہن میں تھا کہ میں, کیونکہ تعلیمی ادارے تو اور بھی بہت سارے ہیں, کہ کس ایم کے تحت, کس گول کے تحت جو ہے آپ نے تعلیمی میدان کو چوز کیا؟ جب میں گاؤں میں تھا, جب میں نے FSC کر لی, بلکہ جب ہم نے پیپر دے دیے تھے, تو ہمارے اسکول گاؤں میں اس وقت بھی کچھ اسکول پرائیویٹ اسکول تھے. تو میں نے ایک اسکول میں رزلٹ آنے تک میں نے جوائن کیا. صحیح. تو وہاں پہ مجھے پھر محسوس ہوا اور اتنا مزہ آیا. اس میں کچھ ہمارے جو پرائمری کے ٹیچر اس وقت تھے ہمارے, وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. صحیح. اسی پرائیویٹ اسکول میں. صحیح. تو ایک وقت میں وہ ہمارے استاد تھے. اچھا. پھر اس وقت وہ ہمارے جس طرح کولیگ بن گئے. مطلب ہے کہ ان کے ساتھ وہ آزادانہ گپ شپ اور وہ ساری چیزیں جب وہ ہو رہی تھیں, مطلب ہے کہ جب ہماری بریک ہوتی تھی یا چھٹی کے بعد, یا ویسے مطلب ہے کہ جلدی آ گئے یا کسی غمی خوشی میں, تو وہ ہمیں ایز اے کولیگ وہ ٹریٹ کرتے تھے. صحیح. تو ان کی وہ باتیں سن کے میرے دل میں تعلیم سے ایک عقیدت سی ہو گئی تھی. اچھا. تو پھر میں اس وجہ سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی ایجوکیشن سیکٹر میں آؤں. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک اپنا ادارہ بنایا جائے جس میں وہ اقدار سکھائے جائیں جو ہمیں بڑے سکھاتے ہوتے ہیں. صحیح.
جو ہمارا نصابی تعلیم پہ تھوڑا سا اگر ہم بات کر لیں، جو پرائمری ایجوکیشن کے اوپر نصابی تعلیم ہے اس وقت اسکولس کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے، آپ کے خیال میں اس میں امپرومنٹ کی کتنی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے؟ کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں شاید اتنا زیادہ نہیں ہے. تو جو پرائمری ایجوکیشن کا نصاب ہے اس میں کوئی کمیاں، کوتاہیاں، اور اس کو کس طریقے سے یعنی بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس کو پرائمری ایجوکیشن کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. صحیح. کیونکہ ہمارا ایک پاکستان جو ہے وہ ایک پسماندہ ملک ہے. جی. اس میں ہر شعبہ زندگی میں بہت زیادہ، جس طرح ہیلتھ آپ دیکھ لیں، جی جی، یا اور اس طرح کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو دنیا کے باقی ممالک سے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. جی. تو تعلیم میں تو ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. جو دنیا میں لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے، صحیح، جن ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے، صحیح، تو وہ جب پاکستان میں آتی ہیں تو دنیا ان کو چھوڑ کے وہ سوئچ اوور ہو جاتی ہیں کسی اور پہ. صحیح. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. صحیح. آپ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کی انٹرنیشنل رینکنگ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول کے ایگزامز ہوتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی پارٹیسپیشن ہی نہیں ہوتی. صحیح. وہ کرائٹیریا ہی پورا نہیں ہوتا. اچھا. کہ اس میں کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اس میں پارٹیسپیشن کر لیں. صحیح. لیکن اگر پارٹیسپیشن ہوتی ہے تو اس میں پھر پوزیشن لینا یا اس میں کوئی رینک لینا یہ بڑی آنر کی بات ہوتی ہے. بالکل. لیکن کچھ جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. جی. ان مشکلات اور پسماندگی کے باوجود بھی ہمارے جو بچے ہیں جن اداروں سے آتے ہیں وہ فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کر لیتے ہیں. انٹرنیشنل کمپٹیشنز کی میں بات کر رہا ہوں جو اسکول لیول پہ بھی ہوتی ہیں، کالج لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ بھی ہوتی ہیں. تو ایسے کئی مطلب ہے کہ اقبال کے شاہین موجود ہیں جنہوں نے بہترین انہوں نے اس میں پوزیشن لی ہے. لیکن اوور آل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو ان ساری چیزوں سے آگاہ کریں جو انہیں مستقبل میں فائدہ دے سکیں. اچھا، جو اس وقت صورتحال ہے اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو تقریباً یہ جو ایس ایل او سسٹم پہ سوئچ ہو رہا ہے، فیڈرل بورڈ نے اس کا ایک یعنی انیشیٹو تقریباً انہوں نے لیا، لیکن اب پورے ملک کے اندر یہ سسٹم تقریباً جو ہے وہ رائج ہونے جا رہا ہے. تو 9th-10th کے لیے یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے، تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور ایک ماہر تعلیم؟ یہ جو ایس ایل اوز کا جو سسٹم فیڈرل بورڈ نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں شروع کیا ہے، یہ جو فیڈرل بورڈ کے چیئرمین صاحب ہیں میں انہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا. انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. صحیح. اور ان کی اب بھی کوشش ہے کہ جو پاکستان میں باقی تعلیمی بورڈ ہیں وہ بھی اس سسٹم کو اپنائیں. صحیح. ہو کہ اس میں مشکلات ہیں، ظاہر سی بات، اس سسٹم پہ سوئچ اوور ہونا فیڈرل بورڈ کو بھی بہت ساری چیلنجز کا سامنا ہے، باقی بورڈز کو بھی ہوگا، لیکن وہ ہمیں کرنا ہوگا. صحیح. آج نہیں کریں گے تو کل کریں گے. تو پھر اس میں دیر ہونے کی بجائے جتنا جلدی ہو سکے تو اس پہ اگر ہم شفٹ ہو جائیں. اور ایسے لو سسٹم پہ تو پوری دنیا چل رہی ہے. اچھا. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا، مطلب ہے کہ چائنا ہے، کوریا ہے اور اس طرح یورپ کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ایسے لو سسٹم پہ چل رہے ہیں. صحیح. تعلیم کا مطلب جو ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ ایکچوئل ہے ایس ایل او سسٹم. صحیح. کہ مطلب ہے کہ جو طالب علم ایس ایل اوز کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. صحیح. ہاں. کہ جو بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا رہا ہے تو اس کی آؤٹ پٹ کیا آ رہی ہے. اچھا. وہ وہاں سے سیکھ کے کیا آ رہا ہے، مطلب جو چیز پڑھ رہا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کر رہا ہے. اچھا. مطلب ہے کہ اس میں ایس ایل او سسٹم کو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جس طرح فیڈرل بورڈ نے ابھی پہلے جو بلوم ٹیکسانومی کے جو پہلے 3 سٹیپ ہیں، بلوم ٹیکسانومی کے بیسیکلی 6 سٹیپس ہیں. صحیح. جس میں نالج کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر اپلیکیشن ہے، پھر انالیسس ہے، پھر سنتھیسس ہے، پھر اس کے بعد ایولیوشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 6 لیولز ہیں. فیڈرل بورڈ ابھی انیشیلی 3 لیولز پہ کام کر رہا ہے. اچھا. نالج اور انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلیکیشن. جو یہ ابھی 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو ایگزامز ہو رہے ہیں یہ ان 3 لیولز کے اندر ہی ہوں گے.
صحیح. اور یہ فیڈرل بورڈ کا بہت اچھا اقدام ہے. صحیح. اور بہت زبردست اس کے انشاءاللہ ریزلٹس آئیں گے نیئر فیوچر میں. صحیح. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بڑے اچھے رزلٹ طالب علم آپ کو مختلف شعبہ ہے زندگی میں دکھائیں گے. صحیح. ابھی میں اس کے حوالے سے یہ جو ہمارا نظام ہے اس کے حوالے سے اس کے تو دو بنیادی فیکٹرز ہیں. ایک یعنی جو ہے حصہ دار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تو طالب علم ہے اور دوسرا استاد ہے. لیکن طالب علم کے ساتھ ساتھ استاد کی تربیت کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس میں حصہ دار جو ہیں وہ بیسیکلی دو نہیں ہیں، تین ہیں. اچھا. اس میں والدین بھی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہاں، اس میں اگر ہم والدین کو بھی ساتھ لے کے چلیں صحیح. تو استاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کی رہنمائی، آپ اس کی تربیت تو میں نہیں کہہ سکتا، صحیح، وہ لفظ زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن والدین کی رہنمائی ہم ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں جی، وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. جی، ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. جی. تو والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسکول میں کس قسم کا کام ہو رہا ہے. اور چونکہ بچہ زیادہ تر ان کے پاس ہوتا ہے، اسکول کا ٹائم اسکول میں تقریباً 4-5 گھنٹے ہو جاتے ہیں. 6 گھنٹے کر لیں، 6 گھنٹے میکسیمم 6 گھنٹے اگر کر لیں تو 18 گھنٹے بچہ گھر پہ ہوتا ہے. صحیح. تو ایک کم پڑھے لکھے والدین، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو اپنا رول پلے کرتے ہیں. صحیح. وہ تو گھر میں بھی پلے کرتے ہیں اور بھرپور توجہ دیتے ہیں. لیکن جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں، مطلب ہے کہ آج سے اگر انہوں نے 15-20 سال پہلے میٹرک کی ہے تو مطلب ہے کہ اس وقت کا سسٹم کچھ اور تھا. بالکل. آج کل کا سسٹم کچھ اور ہے. بالکل. مطلب کہ جو ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے، جو ہماری اسکول ایجوکیشن ہے، مطلب ہے کہ آج جو ہم بچوں کو پڑھائیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. صحیح. اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں جس پہ وقتاً فوقتاً ہماری پرنسپلس کی اور ٹیچرس کی ٹریننگز ہوتی ہیں. صحیح. تو وہ پھر ہم وہ چیزیں خود سیکھ کے پھر ٹیچرس کو سکھا کے پھر وہ ہم ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ سکلز ابھی ٹیچرز کا اگر ہم ایس ایل او والے پہ اس پہ بات کریں تو اس لحاظ سے بھی ان کو ابھی یعنی ٹیچر کو بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ نتائج مزید بہتر آ سکے. طالب ٹیچرز کو بھی ضرورت ہے، پرنسپلس کو بھی ضرورت ہے، ہمیں خود ضرورت ہے. صحیح. کہ ہمیں اس پہ ٹریننگ دی جائے، ہمیں بتایا جائے. اور ہم اس پہ فیڈرل بورڈ نے بہت ساری ٹریننگز بھی کروائی ہیں. صحیح. پرنسپلس کی الگ کروائی ہیں، ٹیچرز کی الگ کروائی ہیں. ٹھیک ہے. اور سبجیکٹ بیس بھی کروائی ہیں. اچھا. مطلب ہے کہ جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں، جی جی جی، مطلب ہے کہ فزکس ہے، بایو کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس، اسلامیات، سبجیکٹ وائز ٹریننگ الگ ہے. اور اوور آل ٹریننگ انہوں نے ماشاءاللہ کروائی ہیں. صحیح. اچھا، اسکول کے ساتھ ایک پرانے جو ہمارا تھا تو ایک یہ تھا کہ تعلیم اور تربیت. آج کل ایک شکوہ اور شکایت ہے کہ تعلیم تو ہے لیکن تربیت کی کمی ہے. تو اس کے اوپر بھی یعنی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ اسکول میں تعلیم کی اور تربیت کی اہمیت اور ضرورت، خصوصاً تعلیم کی بات تو ہو گئی لیکن تربیت کی، اور یہ آج کا ایک اگر ہم یونیورسٹی کے لیول پر بھی دیکھیں تو ہمیں بھی تھوڑی بہت شکایت آ جاتی ہے کہ یار تعلیم تو ہو رہی ہے لیکن تربیت نہیں ہے. تو اس کی تربیت کا شعبہ واقعتاً اس کو اگنور کیا جا رہا ہے یا اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. صحیح. اگر تعلیم میں سے آپ تربیت نکال دیں گے تو معاشرہ جو ہے وہ یقیناً زوال کی طرف جاتے ہیں. صحیح. ماضی میں دیکھ لیں اور موجودہ بھی مطلب ہے کہ اس کے جو حالات، جو نتائج سامنے آ رہے ہیں. تعلیم بیسیکلی جو تعلیم ہے وہ آپ کو علم سکھاتی ہے. صحیح. اور جو تربیت ہے وہ آپ کو عمل سکھاتی ہے. اچھا. کہ اس علم پہ آپ عمل کریں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. تربیت کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اخلاقی طور پہ وہ زوال پذیر ہی ہوتا ہے اگر تربیت نہ ہو. صحیح. تو ہم بیسیکلی تربیت پہ زیادہ فوکس کریں. ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں تربیت اور تعلیم دونوں کا درس دیتا ہے. صحیح. یہ ایک ورکشاپ میں بھی آپ کو اس کو کر رہا تھا، آپ بھی اس میں موجود تھے، اور اس میں ایک سوال جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اسکول میں کن لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے؟
عجیب سا سوال مجھے لگا کہ اسکول میں کن لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے؟ اس پہ ہماری ایک ڈیٹیل میں ورکشاپ ہوئی ہے. صحیح. اس میں اور بھی بہت سارے سوالات تھے. جی. شاید آپ کی نظر سے گزرے. جی یہ جی. سوال بھی تھا جو تربیت کی اسکول میں وہ سب لوگوں کو ضرورت ہے. مطلب ہے کہ جو ہمارا کلاس 4 اسٹاف ہوتا ہے ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. اچھا. تو اسکول کا انوائرمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے. صحیح. چاہے وہ ٹیچنگ سٹاف ہے یا نان ٹیچنگ سٹاف ہے وہ اعلیٰ تربیت یافتہ ہونے چاہیے. اساتذہ جو ہیں وہ اعلیٰ تربیت یافتہ ہونے چاہیے. صحیح. تو یہ جو تربیت کا نظام ہے اسکول میں، اس کو اگر پریکٹیکلی عملی طور پر جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہو تو اس کے لیے کیا ٹولز استعمال کرنے چاہیے، کس یعنی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس میں بنیادی طور پہ جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں. صحیح. کمیونٹی سے میرا مطلب ہے کہ جس اسکول میں بھی مطلب ہے کہ والدین کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اسکول کو چاہیے کہ وہ والدین کو تربیت میں انوالو کرے. صحیح. جو تربیت کے حوالے سے مطلب ہے کہ اسکول میں ہمارے ہاں بنیادی طور پہ اس طرح کا کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں ہے. صحیح. مطلب ہے کہ ہم کسی بھی بچے کو جھوٹ سے منع کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولا کریں، سچ بولا کریں. تو اس کی جو ورکشاپ ہم نے ابھی اٹینڈ کی ہے اس کی باقاعدہ عملی مشقیں ہمیں کرائی گئی ہیں. صحیح. کہ پہلے وہ ٹیچر سیکھ لیں اور اس کے بعد بچے اور ساتھ والدین کو ملا کے کہ ہم والدین کو بھی بتائیں کہ ہمارا یہ آج کل ہماری یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے. صحیح. وہ اصل میں پورے سال میں انہوں نے 12 مہینوں میں مختلف ایکٹیویٹیز ڈیوائیڈ کی ہیں. پھر ان کو ویکلی بیسس پہ ڈیوائیڈ کر کے ہمیں بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ اور پھر ڈیلی بیسس کے بعد ہر پیریڈ کے اندر اچھا اس ایکٹیویٹی کی 2-3 منٹ اس پہ لگتے ہیں. صحیح. اگر وہ مسلسل طور پہ ایک فلو کے ساتھ کی جائیں تو بہت ہی آسان ہے. ہم والدین کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ٹیچرز کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اور بچے تو ایسے ہیں کہ وہ تو بالکل جس طرح وائٹ بورڈ ہوتا ہے، صاف ستھرا کاغذ ہوتا ہے، اس پہ تو کچھ لکھا نہیں ہوتا. اس کو تو جیسے آپ مولڈ کرتے ہیں، جس طرح آپ گھماتے ہیں تو بچہ تو اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے. لیکن مسئلہ بعض اوقات یہ آتا ہے کہ اسکول میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں گھر پہ اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہوتا. صحیح. جی. یا تو میں اس میں والدین کی لاپرواہی یا یہ نہیں کہہ رہا. صحیح. لیکن والدین کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسکول میں کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اساتذہ کی اور اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے سے پہلے والدین کو بھی بتا دیں کہ ہماری یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے. تو آپ نے گھر پہ بھی اس کی بچے کی جو ایکسرسائز ہے وہ ساتھ ساتھ آپ نے تربیت کے حوالے سے جو ہوم ورک ہوتا ہے. صحیح. ایک تو ہمارا جو سبجیکٹ وائز ہوم ورک ڈائری ہوتی ہے، ہماری جو ڈائری جو نئی ہم نے ڈیزائن کی ہے اس میں ہم نے تربیت کے مختلف پہلو اس میں شامل کیے ہیں. صحیح. تو وہ انشاءاللہ اس کے اچھے رزلٹ آئیں گے. صحیح. جی سامعین کرام، پروگرام آپ فیس بک پیج پر براہ راست بھی سن رہے ہیں. ایک سوال آیا ہوا ہے، یہ راشد صاحب کا ہے کہ آج کل میٹرک کے پاسنگ مارکس وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 40% پہ چلے گئے ہیں. اس طرح جو گریڈ سسٹم ہے اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے اور جو مارکسی سسٹم ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے فیڈرل بورڈ کی طرف سے. کیا اس طرح کا بھی کوئی ہے؟ بالکل. اور اس کے مطلب اس کے فائدہ کیا ہوگا اس اگر یہ سسٹم ختم کر دیا جا رہا ہے اور دوسرا سسٹم لایا جا رہا ہے تو اس کے فوائد کیا ہے؟ اس میں تو مطلب ہے کہ جو چیئرمین فیڈرل بورڈ کیسر صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ جو ابھی یہ جو ایس ایل او سسٹم اور اس طرح کی چیزیں جو متعارف ہے یہ باقاعدہ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. جی. مطلب ہے کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں اس میں یہ سسٹم سارے چل رہے ہیں. تو یہ اس کے انشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹ آئیں گے اور یہ انہوں نے بہت اچھی یہ تبدیلی لے کے آ رہے ہیں اور اس تبدیلی لانے میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے نیئر فیوچر میں اچھے رزلٹس آئیں گے. اچھا خالق صاحب، ایک اور بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک تصور ہے کہ جس نے تعلیم حاصل کی مطلب ہے کہ گریجویٹ ہو گیا، آج کل BS کر لیا، MS جو بھی ہے، تو کہ جی اس کو
سرکاری نوکری، وہ جو روٹی شوٹی والا معاملہ ہے کہ بس یہ چلتا رہے. تو کیا تعلیم کا مقصد صرف یہی ہے کہ بندہ اس سے کمائی کرے، یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں، اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی ذکر کیا کہ تعلیم کے ساتھ اگر تربیت ہو. صحیح. تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. صحیح. اگر مطلب ہے کہ پری اسکول سے ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی بھرپور کام کیا جا رہا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ جب اوپر مطلب ہے کہ سیکنڈری لیول پہ، ہائی سیکنڈری لیول پہ اینڈ دین یونیورسٹی لیول پہ جاتا ہے تو وہ اس میں ایک نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں. صحیح. اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، میرے ساتھ کافی سارے ایسے بچے ہیں جو کلاس 8 سے یا کلاس 9 سے ان کی ارننگ شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو ہمارے ساتھ خاص طور پہ میں بچیوں کا ذکر کروں. صحیح. تو بچیوں میں ایسی ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، جی جی، تو اس میں اسکول بند تھے، تو بچوں کی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے بچوں کو بھی کہا تھا کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو آپ کے کھیل کود کے لیے آپ نکالتے ہو، وہ آپ اپنے اڑوس پڑوس کے بچوں کو کچھ جو آپ کو آتا ہے وہ اس کو سکھانا شروع کر دیں. صحیح. تو اس پہ بہت سارے بچوں نے عمل کیا، اور اڑوس پڑوس سے ان کے پاس 5 6 8 10 بچے آئے. مطلب ہے کہ ایک بچہ اگر 8th کلاس میں پڑھ رہا ہے تو وہ کلاس 4 کو، کلاس 2 کو، کلاس 1 کو، نرسری کلاس کے بچوں کو وہ آسانی سے وہ جی. سکھا سکتا جی. ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اپنی لرننگ اس میں امپروو ہوگی. صحیح. اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ٹیوشن کا ایک جو مسئلہ ہے اس وقت، ایک بچہ 8 گھنٹے اسکول میں بھی ہوتا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول ہے، اس میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ بچہ ٹیوشن بھی چلا جاتا ہے. لیکن چلو 9 10 کا اگر ہم کہہ لیں تو تھوڑا بہت تو یعنی وہ بچہ ایسا ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے کہ آ جا سکتا ہے. لیکن چھوٹے بچے جو ہے وہ اسکول میں بھی 6 گھنٹے گزار لیتے ہیں، پھر ٹیوشن پہ بھی چلے جاتے ہیں. تو اس نظام کو کس طرح سے، یعنی کہ اس کلچر کو کیسے ختم کیا جائے کہ بچوں کو تھوڑا سا ریلیکس ہو؟ لیکن ٹیوشن ضروری نہیں ہے. صحیح. میں نے کہیں پہ بھی بچے کو ٹیوشن کے حوالے سے نہ تو میں نے والدین سے بات کی ہے. اگر ایک بچہ ریگولر مطلب ہے کہ جس طرح اسکول میں ہمارے مختلف قسم کے پیریڈ لگے ہوتے ہیں، مختلف سبجیکٹس کے ہوتے ہیں، تمام ٹیچرز کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں، تو میں اکثر بچوں کو اور پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اسکول سے جانے کے بعد بچہ گھر پہ بھی اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائے اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر سبجیکٹ کو ایک مخصوص ٹائم دے. صحیح. تو اس میں نہیں سمجھتا، اس میں بہت سارے بچے اس روٹین پہ عمل کر رہے ہیں. اچھا. ان کو کسی قسم کی ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے. جو روزانہ کی بنیاد پہ کلاس روم میں ان کو پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، صحیح، وہ اس کو بھرپور ٹائم دیں. مطلب ہے کہ 1 گھنٹہ یا 50 منٹ اگر وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کو ٹائم دیتے ہیں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کو کوئی کسی قسم کی ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ایک تو یہ کھیل کود کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اتنے گھنٹے اسکول میں رہے، اتنے گھنٹے ٹیوشن میں رہے. جی. تو بچے کے لیے کھیل کود کا ٹائم کہاں سے نکلے؟ جی بالکل. اچھا، اس کے لیے کھیل کود کا ٹائم بھی نکل سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل کے جو اخراجات ہیں، جی، مطلب ہے کہ جس طرح مہنگائی ہمارے ملک میں چل رہی ہے، جی، اسکول کے اخراجات ہوتے ہیں، اسکول کی فیس وغیرہ جمع کرانی ہوتی ہے، اس طرح ٹیوشن کی بھی اخراجات ہوتے ہیں. جی بالکل. تو یہ والدین پہ ایک قسم کا ڈبل بورڈ پڑ رہا ہوتا جی ہے. جی بالکل. تو ایک تو وہ بوجھ بھی والدین کے اوپر بھی کم ہو جائے گا، اور ساتھ وہ گھر پہ رہیں، اپنے شیڈول پہ چلیں. پیرنٹس کو بھی پتہ ہو، پیرنٹس اپنے بچوں کی گھر پہ رہنمائی کریں. صحیح. تو وہ بچے اسکول میں جو سیکھ کے آتے ہیں، اگر وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق گھر پہ کام کریں گے تو وہ کیلکول کے لیے بھی ٹائم نکال سکتے ہیں. ان کے جو کانسیپٹ ڈیولپ ہوں گے، صحیح، وہ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے لیول پہ جائیں گے. صحیح. خیر صاحب، آخری سوال ہے. بستے بیگز بہت بڑے ہو گئے، بھاری ہو گئے، بچہ بالکل نیچے دبتا جا رہا ہے. یہ ہے، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں، اس میں ہم نے جو طریقہ کار رکھا ہوا ہے، جو ہمارے پاس جو ابھی جس طرح یہ پچھلی گورنمنٹ میں نیشنل سنگر کریکولم کے حوالے سے جی تمام پرائیویٹ سکولز میں اور گورنمنٹ سکولوں میں ایک پالیسی لاگو کی گئی. تو تمام میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ سکول اور سرکاری سکول جو ہیں وہ گورنمنٹ کی پالیسی پہ بھرپور
عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں. جو ٹیکسٹ بک ہے صحیح اس کی مطلب ہے کہ اگر اس کا جو باری ہے یا بڑی ہے، مطلب ہے کہ شروع میں نے جس طرح آپ کو اس کی وضاحت کی کہ ہمیں شعبہ تعلیم میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. صحیح. تو مطلب ہے کہ جو ہمارے ہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں دنیا میں اس سے زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. صحیح. ان کے بعد جو بچے کے بعد جو نالج ہوتا ہے صحیح. اس میں مختلف چیزیں شامل ہیں. ایک تو اس کی جو ٹیکسٹ بک ہے، جو ان کا کریکولم ہے، جو ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. صحیح. وہاں پہ جو اساتذہ ہیں وہ ویل کوالیفائڈ اور ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں. جی. ان کے اسکول کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. صحیح. ان کے گھروں کا ماحول کچھ اور جی. ہوتا ہے. ان کے پیرنٹس بڑے کوآپریٹو ہوتے ہیں. صحیح. ان کی گورنمنٹ بڑی سپورٹیو ہوتی ہے. صحیح. تو ہمارے وہاں ان ساری چیزوں کا فقدان ہے. صحیح. تو بیگ باری ہونے کے حوالے سے میں تمام سکولز کو یہ سجیشن دیتا ہوں، پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ اگر سکول مطلب ہے کہ اگر بکس باری ہیں تو ان بکس کی جو روزانہ کی بنیاد پہ کلاسز ہوتی ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ نہ ہو، وہ 3 دن ہو. 3 دن آدھی کتابوں کو لایا جائے، 3 دن باقی کتابوں کو لایا جائے. صحیح. اور جو پیریڈ ہم روزانہ 40 منٹ کا چلاتے ہیں وہ 80 منٹ کا ہو جائے. صحیح. تو اس سے بچے کو وہ باری بیگ لانے میں آسانی ہو جائے گی. اور ہم اس طرح ہی کر رہے ہیں. صحیح. آصف خٹک صاحب بہت شکریہ رفاع FM 102.2 کو وقت دینے کا. اسی پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ کو بار بار دعوت دیتے رہیں گے اور تعلیمی امور کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے جائیں گے. سامعین کرام، خٹک صاحب نے جو بات کی اور ایک سوال جو لاسٹ میں نے پوچھا کہ بیگ باری ہے، لیکن جو ریزنز انہوں نے بتا دیے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کہ وہ ریزنز ختم نہیں ہو جاتے ہیں تو بیگ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکے گا. تو ہم سب کو اور خصوصی طور پر حکومت کو کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. تو تب ہماری یہ جو شکایت ہے والدین کی کہ بیگ بڑے ہیں، باری ہو گئے ہیں، تو یہ چھوٹے ہو سکتے. اور یہ بہت زبردست تجاویز جو آصف خٹک صاحب نے دیے مجھے بہت ذاتی طور پر بہت پسند آئے. تو پروگرام آپ ہمارا جو ہے فیس بک کے اوپر لائیو بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آپ اپنی کمنٹس میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے رہیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2 اور اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.